اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام و ناظرین عظام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں مختلف موضوعات پر بہت ہی عمدہ اور نایاب ویڈیو عملیات کے تعلق سے پیش کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک آج ایسا نایاب عمل پیش کرنے جا رہے ہیں آیت الکرسی کا، جو کبھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ آپ کو گوگل اور یوٹیوب کی دنیا میں ملے گا۔ وہ عمل یہ ہے جو حضرات سحر جادو جنات سے پریشان ہے، اور خاص طور سے اس طرح کا جادو ان کے اوپر کیا گیا ہے جو کہ قبرستان کے ذریعے یا شمشان گھاٹ کے ذریعے کیا گیا ہے، اور وہ اتنا طاقتور ہے اور خطرناک ہے کہ انسان کی جان اس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہے، یعنی وہ کسی طریقے سے علاج کے ذریعے شفا یاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے حضرات جو کہ شفا یاب نہ ہوں اور ڈاکٹروں کے علاج بھی ان کے لیے ناکافی ثابت ہو رہے ہوں، دوائیں بھی مکمل طور سے کام نہ کر رہی ہوں، اور عاملوں کا علاج بھی ان کے اوپر کام نہیں کر رہا ہو، تو ایسے حضرات کو چاہیے کہ میرے اس عمل کو غور سے سنیں اور اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے کہ 3 دن، 7 دن یا 11 دن کے اندر میں وہ لوگ مکمل صحت یاب اور شفا یاب ہو جائیں گے۔ آیت الکرسی کے اس عمل کی خاصیت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ منگل کے دن یعنی ٹیوزڈے کے دن قبرستان میں جائیں، اور قبرستان میں ایسی جگہ سے کچھ مٹی حاصل کریں جس کی مقدار تقریباً 2 کلو یا 4 کلو ہو، کسی تھیلے میں یا کسی بیگ میں، کہ جہاں گندگی اور نجاست نہ ہو۔ ایسی پاکیزہ جگہ سے قبرستان کی مٹی حاصل کریں، قبرستان کے احاطے سے یعنی قبرستان کے اندر سے، اور اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کو مٹی قبر کے اوپر سے ہرگز نہیں لینی ہے، اور اس مٹی کو آپ گھر میں لے کر آ جائیں، اور اس مٹی کے اندر جو بھی کنکریں ہیں، پتے ہیں، یا جو بھی غلاظت ہے، گندگی ہے، درختوں کے پتے وغیرہ ہیں، ان کو آپ صاف کر لیں اور مٹی کو چھان لیں۔ یعنی یہ مٹی آپ کو ایسا معلوم ہونا چاہیے کہ گویا کہ اس کے اندر میں کسی طرح کے کوئی کنکر اور پتھر اور کسی طرح کے کوئی درختوں کے چھوٹے چھوٹے سوکھے ہوئے پتے نہیں ہیں۔ اب ایسی مٹی کو آپ کیا کریں گے کہ جو مریض ہو اور جو سحر جادو سے پریشان ہو، خاص طور سے شمشان گھاٹ اور قبرستان کے جادو سے پریشان ہو، جس کے اوپر اس طرح کا بدترین جادو کیا گیا ہو، تو چاہیے کہ وہ تھوڑی مقدار میں مٹی لے، زمین پر بچھائے، پہلے اس مٹی کے اوپر میں 121 مرتبہ آیت الکرسی دم کرے۔ دم کرنے کے بعد اس مٹی کو زمین پر بچھا دے، بچھانے کے بعد اس مٹی کے اوپر دونوں پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہونے کے بعد ہاتھ میں تسبیح لے کر اور مکمل ذہن کے ساتھ، یعنی دماغ ادھر ادھر نہ بھٹکے، اور یکسوئی کے ساتھ دھیان لگا کر آیت الکرسی کو 121 مرتبہ پڑھے، اور یہ تصور کرے کہ اس آیت الکرسی کی برکت سے میرے جسم کے اندر جو بھی سحر ہے، جادو ہے، جنات ہیں، خبیث ہیں، شمشان گھاٹ کا یا قبرستان کا جادو ہے، اور میری رگوں کے اندر، میرے خون کے اندر جو بھی اس کے ناپاک اثرات ہیں اور جو بھی شیاطین اس میں چھپے ہوئے ہیں، اے اللہ اس آیت الکرسی کی برکت سے انہیں جلا کے خاک کر دیجیے۔ یہ تصور کرتے ہوئے آپ 121 مرتبہ آیت الکرسی مکمل پڑھیں گے۔ مکمل پڑھنے کے بعد آپ اس مٹی سے ہٹ جائیں، اور ہٹنے کے بعد اس مٹی کو دائیں ہاتھ میں لیں اور اس پر 21 مرتبہ پھر آیت الکرسی دم کر کے اسے آگ میں ڈال دیں۔ اور یہ بھی آپ حضرات کے ذہن نشی کرا دوں کہ جب آپ کا عمل پورا ہونے والا ہو تو کسی آپ اپنے معاون کو ساتھ میں لگا کر اس کو کہیں کہ بھائی میرے لیے انگار تیار رکھے، یعنی جیسے ہی آپ مٹی سے پاؤں اٹھا کر پیچھے کی طرف ہٹیں اور فوراً اس مٹی پہ دائیں ہاتھ میں لے کر 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور اس مٹی کو دہکتی ہوئی آگ میں یا جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیں۔ پھر دوبارہ مٹی لیں، پھر اسی طریقے سے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور آگ میں ڈال دیں۔ پھر تیسری مرتبہ آپ مٹی ہاتھ میں لیں، اس پر آیت الکرسی پڑھیں اور آگ میں ڈال دیں۔ اس طریقے سے آپ کو 3 مرتبہ مٹی ہاتھ میں لے کر اور 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر اس مٹی کو آگ میں ڈال دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسے ہی وہ مٹی آگ میں ڈلے گی، اس میں سے ایک عجیب طرح کی بدبو آپ کو نظر آئے گی، جو کہ عام طور سے مٹی کے جلنے سے نہیں آتی ہے۔ جیسے ہی مٹی میں سے آپ کو بدبو آنا شروع ہو جائے، محسوس ہو، آپ سمجھ لینا کہ آپ کا سحر اور جادو خاکستر ہو رہا ہے، آگ کے اندر جل رہا ہے۔ لہٰذا جو حضرات بھی پریشان ہیں اس عمل کو ضرور کریں، میری طرف سے اجازت ہے، اور میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی سحر جادو سے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ میرے اس ویڈیو کو دوسرے تک پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکیں، اور میرے اس چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی دعاؤں سے نوازیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آیت الکرسی کے تعلق سے مزید علماء کرام کے بیانات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، آپ ضرور وہ غور سے سنیں۔ آیت الکرسی ان آیات میں سے ہے جن کی فضیلت بے انتہا ہے۔ 18 مقام پر تو اس میں اللہ کا نام ہے ظاہراً مضمراً 18 جگہ ہے، اور قرآن میں کوئی آیت نہیں جس میں 18 جگہ خدا کا ذکر ہو۔ اور یہ توحید کی پونجی ہے، صبح و شام پڑھنا چاہیے 10 مرتبہ، تکلیف بڑھ جائے تو 25 مرتبہ کا۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ دنیا کا کوئی آدمی آپ کو نہ چھیڑے، اور جو چھیڑے وہ سر کے بل گرے اور مرے، تو 101 مرتبہ روزانہ پڑھا دو۔ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ شران یہ شخص مجرم ہے، مجھے ناحق تنگ کر رہا ہے، ایک، اور آپ کو بحیثیت فقیہ کے اندازہ ہو کہ اس کی موت جائز ہے۔ اگر آپ نے جذبات، غضب اور دشمنی سے کام لیا تو اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں تباہ کر دے گا، جھوٹے ہوں گے۔ اور جب آپ کو یقین ہو فقہن، علمن، عملن کہ یہ میرے دین، میرا علم، میرا مقام مٹی کر رہا ہے، تو آپ اپنا معمول پختہ کریں، پختہ معمول کریں۔ آپ 101 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی پوری کر لیں، اور 1200 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ استغفر اللہ بھی کافی ہے، استغفر اللہ العظیم بھی کافی ہے، استغفر اللہ ربی بھی کافی ہے، 1200 مرتبہ۔ اور جب آپ کہیں کہ 24 گھنٹے میں دعا قبول ہو جائے تو 12,000 مرتبہ پڑھیں۔ جن کا اعتقاد ہے ان کو اجازت ہے، اور جو بد اعتقاد ہے ان کو اجازت نہیں، وہ نہ پڑھے، ان کا نقصان ہو۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جو اعتقاد ہوتا ہے اس کی علامت ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جو بد اعتقاد ہوتا ہے اس کو وہ متعجب ہوتا ہے۔ یہ تعجب انکار کی دلیل ہے۔ آیت الکرسی پڑھی جائے تو شیاطین جنات سب بھاگ جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور فائدہ نہیں ہوتا، اس کے کئی وجوہات ہیں۔ یا تو اعتماد پورا نہیں ہے، ہندو اور سکھ کتابیں چھاپتے ہیں تو ان کو فائدہ تھوڑا ہی ہو رہا ہے، منافقین آیات پڑھتے تھے تو انہیں کیا فیض تھا، اور یا یہ کہ وہ طریقہ نہیں جانتے، اور فائدہ یقین کے درجے میں ہے۔ اس کا طریقہ یہ کہ دیکھو، ایک آدمی نے 1 چمچہ چینی پیالی چائے میں ڈالی تو چائے میٹھی ہو گئی، لیکن اگر وہ 1 چمچہ چینی پورے پتیلے میں ڈالے تو میٹھی ہوگی۔ اگر 1 کپ دودھ آپ 2 کپوں میں ڈالے تو نظر آئے گا، لیکن اگر آپ 1 کلو دودھ 100 من پانی میں ڈالے تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں 11 مرتبہ پڑھو، صبح و شام پڑھو، 3 دفعہ پڑھو، وہ آدمی کو دیکھ کر کے اس کا معیار مقدار بڑھاتے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا ابھی 2-3 سال میں کہ 2-3 جنات ہیں اور مجھے کہتے ہیں تم کیا ہمارے خلاف ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہو، ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔ میں نے کہا مجھے، میں نے کہا 1 سیکنڈ نہیں لگے گا۔ تو میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو مجھے کہا ہم آپ کے آیت الکرسی سے نہیں ڈرتے۔ میں نے چٹ پٹ 3 مرتبہ پڑھی تو وہ ہلنے لگے جیسے فالج والا گر رہا۔ میں نے جو 2 مرتبہ اور پڑھ لی تو وہ گر گئے، اور گندی قسم کی بدبو، دھواں نکلنا شروع ہوا۔ میں نے اس دن پر اثر میں بھی لوگوں کو کہا کہ اس زمانے میں آیت الکرسی کا مقدار بڑھانا ضروری ہے، بڑے پیمانے پر پڑھو گا۔ بزرگان دین کے عمل میں کیوں اثر ہے؟ انہوں نے اس کو پختہ کیا ہوتا ہے، پختہ۔ آپ پہلے دن چٹنی نہیں بنا سکتے، انڈا نہیں بنا سکتے، لیکن جو لوگ بنانے لگے ہیں وہ دیگ پکواتے ہیں۔ 10,000 اور 20,000 آدمیوں کا کھانا ایک شخص پکاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اگر خراب ہو گیا تو اس کو کیا جواب دوں گا۔ پورا اعتماد ہے اپنے کام پر، کیوں خراب؟ لا الہ الا اللہ۔ حدیث شریف میں ہے، ابو ہریرہ کو آپ نے مقرر کیا تھا کہ غنیمت کا کہ کھجور رکھے ہوئے خیال رکھنا، رات کو کم ہو جاتے تھے۔ ابو ہریرہ نے ایک رات پورا چوکیدار کیا، اور ایک شخص آیا اور وہ کھجوروں سے بوری بھرنے لگا، انہوں نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا صبح نبی کو پیش کروں گا۔ کہا وہ تو
تو رحمت للعالمین معاف کر دے گی. تم ہی چھوڑ دو، رسوا مت کرو. میں ایسا عمل بتا دوں گا کہ وہ کرو گے تو کوئی نہیں آئے گا. یہ آیت الکرسی بتائی کہ یہ پڑھا کرو. صبح پیغمبر کو بتایا، آپ نے فرمایا کان کذوبن وقال صادقا، خود تو جھوٹا تھا، وظیفہ صحیح دیا. اچھے لوگ بھی ان میں ہیں، برے بھی ہیں. ومنا صالحون ومنا دون ذلک کنا طرائق قددا. بہرحال جنات مکلف ہے اور جنات شرائع و احکام کے پابند ہیں، اور جنات شر اور خیر کے مالک نہیں ہیں اور پوجے کے لائق نہیں ہیں. وہ خود اللہ کی عبادت کے پابند ہیں. لیکن مشرکین جب بہت گندے ہو گئے تو انہوں نے جنوں کا بھی پوجا شروع کر دیا. اللہ اکبر و کبیرہ. میں نے ایک دفعہ دیکھا 3 جن ہیں اور کھمبے کی شکل میں. ہم مجھے کہتے ہیں آج آپ کا آخری وقت ہے. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا تو مجھے کہا ہم تمہاری آیت الکرسیوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن میرا تو آیت الکرسی پر ایمان ہے. جب میں نے 3 دفعہ پورا کیا تو میں نے دیکھا کہ ان پر ایسا زلزلہ طاری ہو گیا اور دڑام سے نیچے گر گیا. اللہ اکبر و کبیرہ. آپ کو بھی نصیحتاً للہ ولرسولہ وفی صالح امرکم کثرت سے آیت الکرسی پڑھا کرو، خاص کر نمازوں کے آگے پیچھے. سنا ہے کہ کم از کم 10 مرتبہ روزانہ ہونا چاہیے، اور 100 مرتبہ تو پھر تو آپ کو وہ حاکم الجن مانے، اپنا بادشاہ مانتے. ایک جن نے مجھے کہا کہ آپ آیت الکرسی بند کر دیں، ہم سب کچھ آپ کا کر لیں گے. میں نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں، مجھے نہ تو چاہیے نہ تیرا سب کچھ چاہیے. آیت الکرسی پڑھوں گا. اور میں نے اس دن 100 کی جگہ 300 مرتبہ پڑھی. تو اس نے مجھے ایک کاغذ پہ لکھ کے دیا کہ ہنی اللہ کا علم کل مبارک، مبارک ہو آپ کا یہ علم. الحمدللہ. میں نے کہا مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے، کوئی ضرورت نہیں. آج ہے کل تیرا موڈ آف ہو جائے گا، پھر میری پٹائی کرو. لیونو یاری خدا غسی اور لیونیا. بزرگوں اور بھائیوں، یہ آیت الکرسی ہے جس کے حدیثوں میں بڑے فضائل آئے. ایک بڑی فضیلت اس کی ہے شیطان سے حفاظت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 2-3 واقعے پیش آئے ہیں اور وہ بخاری شریف میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے صدقۃ الفطر کا جو آٹا تھا اس کی نگرانی سونپی تھی. عید کا دن آتا ہے تو عید کا دن شروع ہونے سے کئی دن پہلے سے لوگ صدقۃ الفطر لا کر کے حکومت کو دیتے ہیں اور حکومت کی طرف سے تقسیم بھی ہوتا رہتا ہے. اس گھر میں وہ رکھا جاتا تھا، اس کی نگرانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی گئی تھی. وہ سو گئے. آدھی رات ان کی آنکھ کھلی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آٹا اور کھجوریں کپڑے میں باندھ رہا ہے، لے کر ڈال رہا ہے، باندھ رہا ہے. وہ ایک دم اٹھے اور اسے پکڑا. کون ہے بدتمیز چور؟ تو اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، گھر میں فاقہ تھا، یہ تھا وہ تھا. خوب رونا رویا اس نے اور اس نے معافی مانگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا. تو حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا. یہ بے صفی کی کہانی نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. فجر کے بعد حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا ما فعل طارقک، رات میں جو تمہارے پاس آدمی آئے تھے اس کا کیا معاملہ رہا؟
تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے بہت منت سماجت کی کہ میں غریب ہوں، گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے مجبوراً چوری کرنے آیا تھا، تو مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دی۔ اس مسئلے کو بھی سمجھو، شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن 5 پیسے چوری کیے ہاتھ کٹ جائے گا ایسا نہیں۔ مال کی ایک مقدار ہے، وہ چوری کرے، پھر ایسی جگہ سے چوری کرے جو محفوظ جگہ ہو۔ ایک آدمی آیا، اس نے کوٹ وہاں لٹکایا، اس کے جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی ڈالر لے گیا، اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیوں وہ کوٹ محفوظ جگہ پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھوک مری کے زمانے میں کوئی چوری کرے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ مسئلہ ہے اس کا، بھوک مری ہے، گھر میں فاقہ ہے، بچے مر رہے ہیں، کیا کرے گا؟ تو اس نے یہی عذر کیا کہ میں چوری کرنے تو آیا ہوں، لیکن گھر کی صورتحال ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگلی رات پھر آئے گا۔ اس نے وعدہ کیا نا اب نہیں آؤں گا میں، حضور نے فرمایا اگلی رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ جب حضور نے فرمایا اگلی رات آئے گا تو میں چوکن نہ سویا کہ آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا۔ میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگنے کے بعد آ گیا، اور پھر ان کی آنکھ کھلی جیسے کوئی باندھ رہا ہے آٹا، تو انہوں نے اٹھ کر پھر پکڑا اسے۔ تو اس نے پھر رونا رویا اور بڑی وعدے کیے، منت سماجت کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں، گھر میں ایسا ہے ویسا ہے، آئندہ میں بالکل نہیں آؤں گا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد حضور نے پھر پوچھا ما فعل طارقک کا، رات میں جو تمہارے گھر میں آیا تھا اس کا کیا معاملہ رہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے بہت معافی مانگی، منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا، اور اس نے پکا وعدہ کیا ہے کہ نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا سیعود، پھر آئے گا۔ تیسری رات کو پھر آیا، پھر پکڑا۔ تیسری رات سے تو کہا اب تو چھوڑنے کا نہیں، میں تجھے پکڑ کر حضور کے پاس لے جاؤں گا، تیرا ہاتھ کٹواؤں گا، روز تیرے بچے بھوکے ہی مرتے، گزشتہ رات لے گیا تھا پھر آج بھی بھوکے مر رہے، وہ جو گزشتہ بات اس کو لے جانے دیا، لے جائے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی تدبیر بتاؤں کہ تم وہ کر لو تو میں نہیں آ سکوں گا۔ اب پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے، جن ہے، میں نہیں آ سکوں گا مطلب۔ اس نے کہا تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، میں نہیں آ سکوں گا وہاں۔ خیر انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح حضور نے پھر پوچھا ما فعل طارقک، تو انہوں نے پورا داستان سنائی کہ اس نے پکا وعدہ کیا اور یہ ترکیب بتائی اس نے۔ حضور نے فرمایا صدق الکذوب، بڑے جھوٹے نے بات صحیح کہی۔ حضور نے فرمایا وہ بڑا جھوٹا ہے شیطان، مگر جو بات کہہ کر گیا ہے وہ بات صحیح ہے، جھوٹا بھی سچ بولتا ہے کبھی۔ اب حضور کے ارشاد سے سورۃ آیت الکرسی کی یہ فضیلت ثابت ہو گئی کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ صحیح کہی، یہ حضور نے فرمایا۔ اب آیت الکرسی کی یہ فضیلت شیطان کی زبانی نہیں ہوئی، حضور کے ارشاد سے یہ فضیلت ثابت ہوئی۔ آیت الکرسی ویسے پڑھ لو تو بھی بات حاصل ہوگی۔ دوسرا طریقہ اس سے آگے یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں میں دم کرو، اور جب بھی دم کرو یہ لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے پھونکو کہ ہوا کے ساتھ ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے بھی جائیں، دم اسی کا نام ہے۔ اور اگر تھوک کے ہلکے ہلکے ذرے نہ جائیں تو وہ پھونکنا ہے اور اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جب بھی عملیات میں دم کرنا لگ جائے گا تو دم میں ایسا پھونکنا ہے کہ اس میں ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے جائیں، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ساتھ پھونکنا، دم کرنے کے لیے 3 مرتبہ ساتھ پھونکنا ضروری۔ آپ نے کوئی چیز پڑھی، بچے کو الحمد شریف پڑھی، بچے کو نظر لگی تو آپ نے الحمد شریف پڑھی، بچے کو نظر لگی، یا بچے کو بے چینی ہے، چمکتا ہے، تو آپ الحمد شریف پوری پڑھیے بسم اللہ کے ساتھ،
اور اعوذ تو جب بھی قرآن پڑھیں گے اعوذ تو پڑھنا ہی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ولا الضالین آمین اتنا پڑھ کر کے دم کیجیے۔ دم کرنا یہ ہے 3 پھونکیں ساتھ جانی چاہیے، اور ہوا کے ساتھ ہلکے تھوک کے ذرے جانے چاہیے تو فائدہ ہو۔ اگر من میں آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی کوئی فائدہ نہیں ہو۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سرن پڑھیں یا جہرن پڑھیں، لاؤڈلی پڑھیں یا آہستہ سے چپکے سے پڑھیں، من میں پڑھنا کافی نہیں۔ پھر وہ پڑھ کر کے دونوں ہاتھوں پر دم کریں 3 مرتبہ، ایسا کہ ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے جائیں، اور پھر اپنے پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچے ہاتھ پھیر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، طریقہ یہ کہ پڑھ لیا، کوئی دم وم کچھ نہیں کیا، صرف پڑھ لو گے من میں نہیں، سرن یا جہرن پڑھو گے، یاسین شریف وہ آیت الکرسی کی اور سورہ فاتحہ کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور آہستہ پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے پورے جسم پر پھیر لو تو بھی فائدہ ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ احاطہ باندھو، احاطہ باندھو، آیت الکرسی پوری پڑھ لی، پوری پڑھ کر پھونکو، جہاں سے پھونکنا شروع کیا وہاں سے گھما کر کے پھونک وہیں لا کر روکو، چھوڑو، اور دماغ میں احاطہ باندھو کہ میں نے اپنا یہ گھر پورا احاطہ کر دیا۔ دیکھو یہ مضمون کسی حدیث میں نہیں آیا، یہ عملیات کی بات ہے۔ جو قرآن و حدیث کی بات ہے اس کا مقام کچھ اور ہے، یہ عملیات کی بات ہے، کسی حدیث میں یہ مضمون نہیں آیا کہ الحمد شریف، الحمد نہیں، آیت الکرسی پڑھ کر کہیں سے بھی پھونکنا شروع کرو، اور پھونک کر کے دماغ میں نیت رکھو کہ میں اتنا علاقہ احاطہ باندھ رہا ہوں، اور پھونک شروع کر کے یوں لا کر کے وہاں ملا دو۔ تو یہ جتنا آپ نے احاطہ باندھا ہے اتنا احاطہ جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ میں نے صاف کہا کہ یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں، یہ عملیات کی بات ہے، ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھنے کا۔ قرآن کی بات قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات حدیث کی بات ہے۔ لوگوں نے جو باتیں بڑھائی ہیں اپنے تجربات کی بنیاد پر اس کا مقام اس کی جگہ پر ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اسے مانا جائے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کی سوا کوئی معبود نہیں، زندہ رہنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ ذات جو سفارش کرے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے، جانتا ہے ان کے آگے ہے اور جانتا ہے جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں احاطہ کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا مگر وہ جس کو رب چاہے۔ وسیع ہے کرسی اس کی آسمانوں اور زمین میں، اور نہیں تھکاتا رب تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں کا حفاظت کرنا، اور وہ بلند ذات ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی عظیم الشان جو آیت ہے، کمال کے اس کے فوائد ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ جو اس کا جو آیت الکرسی کا وہ یہ کہ شیطان آپ کے قریب نہیں پھٹکتا۔ آیت الکرسی پڑھنے والے کے قریب شیطان پھٹکتا نہیں ہے، اور نفس کے اغوا سے شخص محفوظ رہتا ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو شیطان کے تصرف سے اور اس کے نفسانی اغوا سے بچانا چاہتے ہیں تو روزانہ 1 مرتبہ آیت الکرسی ان کے کانوں میں دم کیا کریں۔ چنانچہ بچے آپ کے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں یا بازار جاتے ہیں تو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ان کے دونوں کانوں میں 3 پھونکے مار دیا کریں، بس
اور ان کو روانہ کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ آج آپ گھر سے باہر کے ماحول کو دیکھتے ہیں، اتنا خطرناک ماحول ہے کہ بچے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ شیطان کی اغوا میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا کمال کا فائدہ ہے کہ آپ اگر اس کو آیت الکرسی کو بچوں کے کان میں ایک مرتبہ دم کر دیا کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہر طرح کے جو ہے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ خود اور اسی طرح کے آپ کے بیوی بچے، آپ کے کوئی بھی پیارے رشتہ دار وہ عادات بد سے محفوظ رہیں، ان کو کوئی بری عادات نہ لگیں۔ اگر بری عادات ہے تو ان کی وہ عادات ختم ہو جائیں، اس کے لیے زبردست اس کے اندر تاثیر ہے۔ آپ 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان آیات کی جو عدد میں بتاؤں گا اس عدد کے پیچھے مسئلتیں حکمتیں ہیں، وہ مسئلے حکمتیں بیان کرنے کا وقت و فرصت نہیں ہوتی، لیکن بتلا رہا ہوں کہ 5 مرتبہ آپ نے وہ آیت الکرسی تلاوت کرنی ہے، اور اس بچے کے جو ہے وہ دونوں کانوں میں چہرے پہ پھونکنا ہے اور ہاتھوں پہ دم کر کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دینے ہیں اور اس کو جو ہے روانہ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ کسی بھی قسم کی عادات بد ہوں گی وہ آہستہ آہستہ عادات بد اس کی چھوٹنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ آیت الکرسی کا کمال کا فائدہ۔ اور تیسرا فائدہ یہ کہ مغرب کے بعد اگر 19 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کر لیں، اور اہتمام کر کے تصور میں اپنے آپ پہ اور تمام عزیز اقارب رشتہ دار پیارے جو بھی آپ کے ہیں یا آپ کے بیوی بچے جن پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں ان کے اوپر تصور میں پھونک دیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری باطنی شر و فتن سے محفوظ رکھے۔ تو کمال کا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قسم کی گزند جو انشاءاللہ ان کو پہنچ نہیں دے دیتا، اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آیت الکرسی جو غالباً سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286، یہ آیت ہے کہ اس آیت کی بھی کمال کے فائدے ہیں، جس کی میں پہلے تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ جو ہے 285 اور 286 یہ آیت۔ ترجمہ: ایمان لایا رسول اس چیز پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لائے ہیں، یہ سب ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نہیں تفریق کرتے ان رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان، اور کہا انہوں نے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اس نفس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور اس پر وبال پڑے گا جو جس چیز کی اس نے کمائی کی۔ اے ہمارے رب مواخذہ نہ کر ہمارا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بوجھ جیسا ڈالا تم نے بوجھ ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب اور نہ اٹھوا ہم سے وہ چیز جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، پس تو معاف کر دے ہم کو اور بخش دے ہم کو اور ہم پر رحم فرما، تو یہ ہمارا آقا ہے، پس تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ جو ہے مضمون اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں جس کے منافع و ثمرات آپ کو مطلوب ہیں، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مضمون کیا بیان کر رہا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے ترجمہ بھی رکھتا ہوں اور وہ پوری آیت تلاوت کرتا ہوں بطور برکت اور ثواب کے۔ اب جہاں تک اس کے جو فوائد کا تعلق ہے، کمال کا فائدہ ہے سرقہ میں۔ سرقہ کہتے ہیں چوری آپ کے مال کی نہیں ہوگی،
آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ اس میں زبردست فائدہ ہے۔ اگر جو ہے آپ رات کو سونے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کر لیں، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس آیت کی آگے تلاوت کر لیں، تو چور اس مقام کے اندر داخل نہیں ہوگا جس مقام پہ آپ ہیں۔ گھر میں آپ نے تلاوت کی، چور داخل نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ آپ نے دکان میں دفتر میں بیٹھے وہاں تلاوت کر دی، چور آپ کی جو ہے دکان دفتر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چوری کا معاملہ ایسا ہے کہ آج شب و روز مختلف انداز سے چوری ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ لوگ اب تو یہ کہ ڈیجیٹل چوریاں کرتے ہیں۔ لہذا آپ اگر یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے کمپیوٹر سے، آپ کے بینک سے، اسی طریقے سے دفتر میں پڑھیں گے تو آپ کے دفتر میں سے کسی قسم کی ڈیجیٹل چوری بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اس آیت کا کمال کا فائدہ ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ مقاصد حسنہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر مجھے بھرپور کامیابی ہو، تو 11 مرتبہ روزانہ آپ اس کی تلاوت کریں، 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 ہی مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ میرا فلاں نیک مقصد پورا ہو جائے، فلاں نیک مقصد پورا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ انسان کے دینی مقاصد بھی ہوتے ہیں اور بہت سے مباح دنیوی مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ آپ 11 مرتبہ روز پڑھنا شروع کر دیں، 41 ڈیز اگر بھی پورے نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پہ اپنے مقاصد حسنہ میں بھرپور کامیابی عطا فرما دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے یہ معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تحفہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھیں۔ یہ کمال کی آیتیں ہیں، تو یہ اس کے منافع ہیں، اس سے جو ہے آپ انشاءاللہ ہر طرح نفع اٹھا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔